حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بیٹھے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، اے ابو سلیمان داؤد طائی، کیا ہم نے دین مضبوط نہیں کر دیا؟ دین کا اتنا کام، علم کا اتنا کام کیا۔ آپ کہتے ہیں امام اعظم، اے ابو سلیمان داؤد طائی، کیا ہم نے علم کو مضبوط نہیں کر دیا؟ تو داؤد طائی کہتے ہیں، جی حضور آپ نے علم کو مضبوط کر دیا۔ پھر آپ نے کہا، حضور اس کے علاوہ باقی کیا رہ گیا؟ تو امام اعظم نے کہا، ہم نے علم کو تو مضبوط کر دیا، اب عمل باقی رہ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پہ یہ بات اتنی گہرا اثر اس نے کیا کہ آپ اس کے بعد عمل کی طرف دوڑ پڑے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی جو ضروری علم ہے وہ تو میسر ہے، پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی کا غالباً قول میں پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں وہ علم جس میں عمل نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ ہم جو سنیں ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ داتا علی اجویری کا نام تو سنا ہے نا آپ نے؟ داتا صاحب کو کون کون جانتا ہے؟ سارے جانتے ہیں نا۔ داتا علی اجویری کے پیروں میں سلسلے میں نام آتا ہے جنید بغدادی۔ جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی، اور سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر ہیں خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت معروف کرخی کتنا بڑا نام ہے، داتا صاحب کے پیروں میں جن کا نام آئے کتنا بڑا بندہ ہوگا وہ۔ آپ کے وصال کے بعد ایک مرید نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، حضور آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ پوچھا، حضور اللہ نے کس وجہ سے آپ کو بخشا؟ زہد و تقویٰ کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، کس وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش فرمائی؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں کہ خواجہ معروف کرخی نے جواب کیا دیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے زہد و تقویٰ کی وجہ سے بخشش نہیں فرمائی، صرف ایک وجہ سے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، بخش دیا، مجھے جنت دے دی، اور وہ وجہ یہ تھی، ایک دن میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، آواز لگا رہا تھا، ایک شخص دیوانہ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا دنیا چھوڑو، فقر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو۔ آپ کہتے ہیں گلی سے گزرتے ہوئے جب میں نے اس کی آواز یہ سنی، بازار میں اس کی آواز گونج رہی تھی، میں رکا، میں نے غور کیا اور اس کی بات کو دل میں جگہ دی، اس کی نصیحت پہ میں نے عمل کرنا شروع کیا۔ اس ایک بات پر اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ داتا علی اجویری کے پیر ہیں یہ، اور اللہ نے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا بلکہ ایک نصیحت کی وجہ سے۔ اور ہم دن رات نصیحتیں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء کی تقریریں سنتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ، آپ کی بات نہیں، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم چسکا لینے کے لیے سنتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں تو چسکے کے لیے جاتے ہیں۔ مولوی نے کیسے شعر سنائے، مولوی نے کیسے زور لگایا، کیسے سریں لگائیں، آج ہمارا ان چیزوں پہ دھیان ہے۔ نیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، آپ درس قرآن مجید کی محفل میں آتے ہیں، سنجیدہ فکر لوگ ہیں، اور سنجیدہ فکر لوگوں کو سنتے ہیں۔ آپ اس نیت سے ہی آتے ہیں کہ ہم کچھ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیت بڑی چیز ہوتی ہے، نیت اگر ٹھیک ہو جائے تو بندہ کمال پا جاتا ہے، منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا تھا، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب لمیاں والا ملدا تا ملدا بھیڑاں سسیاں ہو، جے رب راتی جگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں ہو، رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں ہو۔ جن کی نیتیں ٹھیک ہوں گی اللہ انہی کو ملے گا، منزل انہی کو ملتی ہے جو اچھی نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ نیت کیا کمال چیز ہے، اگر آپ اچھی نیت کر کے کہیں جائیں
تو اللہ آپ کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ آپ نے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کا نام تو آپ نے سنا ہے نا۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک سلطان تھے، سلطان محمد فاتح، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک مسجد بنانے کا اعلان کیا، مسجد فاتح۔ اب بادشاہوں کی مسجد آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی مسجد نہیں ہوتی، 5 مرلے کی مسجد نہیں بناتے۔ بادشاہ اپنی شان کے مطابق بڑی بڑی مسجدیں اور خوبصورت مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے اعلان کیا کہ میں اپنے خرچے سے ایک مسجد تعمیر کرواؤں گا۔ مسجد تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن گرمیاں تھیں، ایک بوڑھی خاتون اس علاقے میں رہتی تھی، پتہ چلا یہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے، مسجد میں خدمت کرنے کے لیے، صرف ایک پیالہ دہی کا موجود تھا۔ کس چیز کا پیالہ تھا؟ دہی کا ایک پیالہ موجود تھا۔ اس نے وہ پیالہ لیا، خود نہیں کھایا۔ اس نے کہا آج میں بھوک سے وقت گزار لوں گی، لیکن یہ میں جو مزدور اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں ان کو جا کے پیش کرتی ہوں۔ دہی کا پیالہ اٹھایا اور ان مزدوروں کو جا کے دیا۔ مزدوروں نے وہ پیالہ کھا لیا، پی لیا، گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن سلطان محمد فاتح مسجد کی تعمیر گاہ پہ گئے، اس جگہ میں گئے اور پوچھا کل رات کو شام کو کون آ کر دہی دے کر گیا، مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ کل یہاں کوئی دہی دے کے گیا ہے۔ بتایا گیا فلاں جگہ سے، فلاں گلی سے ایک بوڑھی خاتون آئی تھی اور دہی کا ایک پیالہ دے کر گئی۔ سلطان اس کے گھر چلے گئے اور اس کا شکریہ ادا کیا، اس کو کہا میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اور مرتبے دے، بلندیاں دے، مجھے مغفرت فرمائے۔ لوگوں نے پوچھا سلطان آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس عورت نے دہی پیش کیا تھا؟ سلطان نے کہا میں نے رات خواب میں دیکھا، ترازو کے ایک پلڑے میں میری پوری مسجد فاتح موجود ہے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک دہی کا پیالہ موجود ہے۔ اللہ کے نزدیک میری مسجد بنانے کی وہ حیثیت اور قبولیت نہیں ہوئی جو ایک دہی کے پیالے کی قبولیت ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ نے اس دہی دینے والی کو زیادہ اجر عطا فرما دیا، اور میں نے جس نے پوری مسجد تعمیر کروائی اس کو اتنی مقبولیت اور اجر نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس عورت نے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو پاس تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا نیت اگر اچھی ہو تو انسان کمال پا جاتا ہے، منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ آج نیت یہ رکھیں ہم جو سنتے ہیں یا سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نیت کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ نیت، میں بھی نیت کی فضیلت ہی بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس انشاءاللہ کہنے پر بھی آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔